بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ کی انگتلا تعداد بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اس کا اصل مقام عطا فرماتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہمیں قسم ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ حدیث میں بتا رہی ہے کہ چہرے پر مارنا منع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب القصاص باب ہے ان گناہوں کے حوالے سے، ان غلطیوں کا جن پر دنیاوی طور پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ 3525ویں حدیث کتاب میں اور 16ویں ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ گئی۔ تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری کتاب العتق 20واں باب ہے، جب کوئی غلام یا لونڈی کو مارے تو چہرے پر مت مارے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ایک ہی جگہ پر ہے 2559، البتہ صحیح مسلم میں یہ 5 مقامات پر ہے، 6653، 54، 55 اور 56، 4 جگہ پر۔ سنن ابی داؤد میں 4493 اور مسند الحمیدی میں 1154 ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے گریز کرے۔ اور اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث میں 2 باتیں قابل غور ہیں، بلکہ اصل تو پہلی ہی ہے، کیونکہ دوسری کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر بات کریں گے کہ چہرے پر مارنا منع ہے، چاہے وہ چہرہ کسی دشمن ہی کا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی نوکر، چاہے کوئی خادم، چاہے کوئی غلام، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر تکریم، عزت اور احترام ہے کہ دشمن کو بھی اگر قتل کیا جائے تو چہرے سے پرہیز کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے کہ چہرے پر پورے کا پورا برسٹ خالی کر دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باکسنگ جیسا کھیل یا ہر وہ کھیل جس میں چہرے پر مارا جاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے کبڈی میں پہلوان تھپڑ مارتے ہیں ایک دوسرے کو، کبڈی کا تعلق تھپڑوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے چہرے سے اجتناب کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چہرے پر مارنا منع ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چہرہ سب سے پہلے انسان اسی کی طرف دیکھتا ہے، اور کسی کو خوبصورت یا قبیح کہنے کا تعلق بھی چہرے کے ساتھ ہی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا کیا؟ جی نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یوں بنتا ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جیسی شکل دینا چاہیے ویسے ہی پیدا فرمایا۔ اور اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے کو پچھلے کے ساتھ ہم اس طرح جوڑنا چاہیں گے کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس خوبصورت شکل کے چہرے پر مارنا، چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو جیسے بھی ہو، یہ حرام ہے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔